نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حمد و صلاۃ کے بعد علماء کرام، معزز منصفین کرام، دیگر ارباب فکر و دانش، مجھے آج اس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے، وہ ہے افضلیت شیخین. جناب صدر، فضائل شیخین جب میری آنکھوں کے سامنے آئے تو بجھے ہوئے جذبات انگڑائیاں لینے لگے، سوئے ہوئے احساسات بیدار ہونے لگے، دل مچلنے لگا، زبان تڑپنے لگی، الفاظ جملوں میں ڈھلنے کے لیے بے قرار اور جملے مضمون کا روپ دھارنے کے لیے بے چین ہو گئے، کیونکہ موضوع سخن وہ دو محبوب و معظم ہستیاں ہیں کہ جود و سخا جن کی صفت ہے، صدق و وفا جن کے ماتھے کا جومر ہے، عدل و انصاف جن کی پہچان ہے، کیونکہ یہ تذکرہ ہے ان مقدس ہستیوں کا جو حضور کے سچے حبدار بھی ہیں اور یاران مزار بھی ہیں. جناب والا، شیخین میں اگر سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ کو دیکھا جائے تو قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. محتشم سامعین، سیدنا صدیق اکبر کی اس منفرد فضیلت پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے غار سور کی 3 راتیں اور 3 دن ایسے تھے کہ آفتاب نبوت کے جلوے تھے، اور لذت دیدار سے فیض یاب ہونے والی وہ ابو بکر کی آنکھیں، وہاں کوئی تیسرا فرد موجود نہ تھا. آپ کی ذات ذات مصطفیٰ کا آئینہ بن چکی تھی. یہی وجہ تھی کہ آپ کے چہرے مبارک میں حسن جمال مصطفیٰ کا ایسا عکس آ چکا تھا کہ ہجرت کے بعد انصار مدینہ کے لیے یہ پہچان کرنا مشکل ہو گیا کہ صدیق کون ہے اور صدیق کا رسول کون ہے. زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایمان کا، ایقان کا. جناب والا، شیخین میں اگر سیدنا فاروق اعظم کی ذات کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اشداء علی الکفار سے مراد مفسرین کرام نے سیدنا فاروق اعظم کی ذات کو قرار دیا. آپ کفار کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تو حق و باطل میں فرق کرنے والے فاروق اعظم نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. جناب والا، مسئلہ افضلیت مسئلہ خلافت کی طرح بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے علماء کلام نے کتب کلامیہ میں، مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر میں اور محدثین کرام نے کتب احادیث میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس پر اولیاء، صلحاء، شہداء، ائمہ کرام اور امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ بعد از انبیاء جتنی بھی شخصیات ہیں متفقہ طور پر ان میں افضل سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، اور آپ کے بعد سیدنا فاروق اعظم کی ذات مبارکہ ہے. اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور کے تمام صحابہ کرام، اہل بیت اور خلفائے راشدین عظمت والے ہیں، لیکن افضل الخلق بعد الرسول سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے، اور آپ کے بعد سیدنا فاروق اعظم کی ہستی مبارکہ ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ابو بکر کے سوا سب لوگوں سے حساب لیا جائے گا. ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی کی روایت ہے کہ کریم آقا کے پیارے صحابی حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول خاتم النبیین نے فرمایا:
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ نابے والا امام ترمذی کی روایت ہے، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین یا علی لا تخبرہما۔ حیدر کرار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر اور عمر بزرگ عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار ہیں، خواہ وہ اولین امم سے ہوں یا آخری امت سے، سوائے انبیاء و مرسلین کے۔ آخر میں حضور نے فرمایا کہ یہ بات ان دونوں کو نہ بتانا۔ بخاری اور مشکات شریف میں ہے کہ حضرت علی کے لخت جگر اور نور نظر حسنین کریمین کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد گرامی حضرت مولا کائنات سے عرض کیا کہ ابا جان، اس کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کون سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کیا آپ کے بعد کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں تیسرے درجے میں عثمان ذو النورین نہ کہہ دیں، تو میں نے سوالیہ انداز بدل کر عرض کیا کہ ابا جان، فاروق اعظم کے بعد آپ افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ عزیزان محتشم، یہ کائنات کی وہ افضل ترین ہستیاں ہیں جن کی افضلیت کو خود اہل بیت علیہم الرضوان نے بیان فرمایا۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں ان مقدس ہستیوں کے کردار، ایثار اور معیار کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔